اسلام آباد ملک کا محفوظ ترین سمجھا جانے والا شہر آج لرز اٹھا۔ یہ حملہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا اور پس پردہ کون ہے؟ دوپہر 12:39 کچہری کے باہر روز کی طرح رش تھا۔ لوگ اپنے مقدمات کے لیے جمع تھے، وکلاء اپنے موکلین کے ساتھ موجود کھڑے تھے۔ اسی دوران ایک گاڑی کے قریب موجود شخص چند منٹ تک ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پولیس ذرائع کے مطابق جیسے ہی ایک پولیس موبائل اس مقام پر پہنچی، خودکش حملہ آور نے دھماکہ کر دیا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ پارکنگ ایریا میں چند ہی سیکنڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 گاڑیاں جل گئیں، لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔ کچہری فوری طور پر خالی کروا لی گئی۔ ججز، وکلاء اور سائلین کو باہر نکالا گیا۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے ساتھ پمز ہسپتال میں زخمیوں کی آمد شروع ہو گئی۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق 12 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 30 سے زیادہ زیر علاج ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر مبشر ڈاہا نے بتایا ہے کہ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے اور سرجیکل ٹیمیں مسلسل کام کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی موقع پر پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اس حملے میں ملوث کسی کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا باہر۔ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے وہ اندر نہیں جا سکا، تو اس نے پھر اپنا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو بنایا۔ تو یہ اب ہم نے پہلی پرائرٹی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون ہے۔ میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اور اس ٹائم آئی جی صاحب اور ہماری باقی ٹیمیں، کمشنر، ہم سارے اس ٹائم اسی کام پہ لگے ہیں کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ بندہ کہاں سے آیا ہے اور باقی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خودکش حملہ آور 10 سے 15 منٹ قریب کھڑا رہا اور افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھا۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ وانا میں بھی گزشتہ روز اسی نوعیت کا حملہ ہوا، جس کے پیچھے بھی افغانستان سے رابطے کے شواہد مل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دہشت گردوں کو نہیں روکا گیا تو ہم انہیں روکنے کا بندوبست کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا۔ 2 ہفتے بعد بغیر سیکیورٹی ٹیگ گاڑی شہر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملے صرف حملے نہیں، پیغام ہیں۔ یہ ریاستی اداروں، عدالتی نظام اور شہری فضا کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ملک میں انتشار کی نئی لہر کا تسلسل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ وقت سیاسی بیان بازی یا ایک دوسرے پر الزامات کا نہیں ہے، یہ وقت قوم کا ایک پیج پر آنے کا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم ان حملوں کے سامنے جھک جائیں گے یا بطور قوم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آج اسلام آباد رویا ہے، کئی ماؤں کے بیٹے واپس نہیں آئیں گے، لیکن ایک سچ پھر بھی زندہ ہے، پاکستان اور اس کے لوگ آخری دم تک لڑیں گے۔ ہم اس ملک کو دہشت کے آگے نہیں جھکنے دیں گے۔ اللہ شہداء کے درجات بلند کرے اور زخمیوں کو صحت دے، آمین۔